بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کی ہر پریشانی اور مصیبت کو دور فرمائے، اور درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جو راہ راست کا ذریعہ ہیں۔ ناظرین، آج کل ہر انسان ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور باطنی خوبصورتی کو بھول چکا ہے۔ بانو وظائف کے پیارے دوستو، ایک ہوتی ہے ظاہری حسن اور ایک ہوتا ہے باطنی حسن۔ حسن بہرحال ہمیشہ متاثر کرتا ہے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ باطنی حسن ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے، جبکہ ظاہری حسن کا اثر دیر پا نہیں ہوتا۔ منظر بدل جاتا ہے اور ظاہری حسن نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن باطنی حسن منظر بدلنے کے باوجود ایک یاد بن کر زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ظاہری حسن کا تعلق قدرتی مناظر، انسانی شخصیت یا چہرے کے نقش و نگار سے ہوتا ہے، جبکہ باطنی حسن انسانی کردار، عادات اور فطرت سے ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جو معاشرہ ہے اس میں ظاہری حسن کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، خصوصاً لڑکیوں کے حسن کی۔ اگر کوئی لڑکی ظاہری شکل و صورت اچھی نہیں ہے تو اس کے لیے رشتے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اول تو رشتے آتے نہیں، اگر آ جائیں تو کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ لڑکوں کی خوبصورتی تو اس کی جیب سے دیکھی جاتی ہے، کیونکہ جیب جتنی زیادہ بھاری ہوگی اتنی زیادہ وہ خوبصورتی میں شمار ہوگی۔ اسی لیے ظاہری خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے بہت تنگ و دو کی جاتی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ چہرے کی خوبصورتی سے منسلک ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ بتایا ہو، کیونکہ یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اس لیے قیامت تک کے مسائل اس میں محفوظ ہیں اور ہر مسائل کا حل موجود ہے۔ ناظرین، جن کے چہرے پر داغ، دھبے، کیل، مہاسے، چھائیاں یا جھریاں وغیرہ ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے چہرے کے جس قسم کے بھی مسائل ہوں گے وہ سب حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے چہرے پر چھائیاں ہیں، داغ دھبے ہیں، جھریاں ہیں، کالا پن ہے، کیل مہاسے ہیں، اس وظیفے کے کرنے سے حیرت انگیز طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اس کو چاہے آپ کسی کریم پر کریں یا سادے پانی پر بھی کر کے اپنے چہرے پر لگائیں تو چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے وظیفے کی جانب بڑھیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے، سورہ الضحیٰ کا وظیفہ ہے۔ سورہ الضحیٰ قرآن کریم کی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ کو یہ سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، یہ سورہ الضحیٰ یہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ اس کو آپ نے 21 دن لگاتار پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف کو پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں، اور پھر 21 دفعہ آپ نے سورہ الضحیٰ کا ورد کرنا ہے۔ اس طرح کے شروع اور آخر میں آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے درود شریف، پھر 21 دفعہ آپ نے سورہ الضحیٰ کو پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے یہ کرنا بھی 21 ہی دن ہے، اور اس کے کرنے کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر اپنے ہاتھوں پر اس کو پھونک دیں اور انہی ہاتھوں کو متاثرہ حصے پر لگائیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں واضح فرق نظر آئے گا۔ اور اگر اس کو پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پانی کو پی لیں اور 3 سے 4 قطرے اپنے چہرے پر لگائیں، اگر کوئی کریم استعمال کر رہے ہیں تو اس کریم پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے آپ کے چہرے کی چھائیاں، کالا پن، داغ دھبے، کیل مہاسے، جھریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اسم اعظم کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنا چہرہ دھونے لگیں ان اسم اعظم کو پڑھ کر آپ چہرہ دھوتے رہیں تو آپ کے چہرے کے یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہو تو میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے جا کر اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم خود پر نور کتاب ہے اور اس کے پڑھنے سے ظاہری اور باطنی نور ملتا ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ نے 21 دن لگاتار کرنا ہے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی
اور اگر پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئکن کو لازمی دبائیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔